اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغنی والفقیر مررت لیلۃ امس برجل بائس فرأیتہ واضعا یدہ علی بطنہ کأنما یشکو الما۔ کہتے ہیں گزشتہ رات میرا ایک پریشان اور بے یار و مددگار شخص کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی درد کی شکایت وہ کر رہا ہو۔ فرقیت لحالہ، تو مجھے اس کے اس حال پر بڑا رحم آیا۔ وسألتہ ما بالہ، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے، کیوں تم نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہے؟ فشکا الی الجوع، تو مجھے اس نے بھوک کی شکایت کی۔ ففثأتہ عنہ، تو میں نے اس کے ساتھ ہمدردی جتائی۔ ثم ترکتہ، اور پھر میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھا۔ وذهبت الى زیارت صدیق لی من ارباب الثراء والنعمت، اور کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے ایک ایسے دوست کی ملاقات کے لیے گیا جو بہت ہی دولت مند اور صاحب ثروت تھا۔ فأدہشنی انی رأیتہ واضعا یدہ علی بطنہ، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے اسے بھی یہ دیکھا کہ اپنے ہاتھ کو اس نے پیٹ پر رکھ چھوڑا ہے۔ وَأَنَّهُ يَشْكُو مِنَ الْعَالَمِ مَا يَشْكُو ذَلِكَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، تو کہتے ہیں وہ بھی اسی تکلیف کی شکایت کر رہا ہے جس طریقے کی تکلیف کی شکایت جو بہت ہی فقیر پھکڑ قسم کا انسان تھا وہ بھی شکایت کر رہا تھا۔ فسألتہ عما بہ، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ فشکا الی البطنہ، تو اس نے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ فقلت یا للعجب، تو میں نے کہا کہ بڑے اچنبھے کی بات ہے۔ لو عاط الغنی الفقیر ما فضل عن حاجتہ من الطعام، کہ اگر یہ جو مالدار شخص ہے اپنی ضروریات سے فاضل چیزوں کو، کھانا کو اگر فقیر کو دے دیتا تو آج یہ اپنے پیٹ میں درد ہونے کی شکایت نہ کرتا۔ ما شکا واحد منہما ثقبا ولا الما، تو نہ تو وہ بیماری کا ذکر کرتا اور نہ ہی کسی تکلیف کا ذکر کرتا۔ لقد کان جدیرا بہ ان یتناول من الطعام ما یشبع جوعتہ، کہتے ہیں کہ مناسب تو یہ تھا کہ وہ اتنا کھاتا کہ جس سے اس کی بھوک دور ہو جاتی۔ وَيُدْفِعُ غِلَّتَهُ، اور جس کی وجہ سے اپنے پیاس کو وہ بجھا سکتا تھا۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ مُحِبًّا لِنَفْسِهِ مُغَالِيًا بِهَا، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ سے غیر معمولی محبت کرتا تھا اور وہ اس غیر معمولی محبت میں غلو تھا اور اپنے آپ کے سلسلے میں غلو سے کام لیتا تھا۔ فَضَمَّ إِلَى مَائِدَتِهِ مَا اخْتَلَسَهُ مِنْ صُحْفَةِ الْفَقِيرِ فَعَاقَبَهُ اللَّهُ عَلَى قَسْوَتِهِ بِالْبِطْنَةِ، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دسترخوان پر جو طرح طرح کے کھانوں کو جمع کر رکھا تھا وہ دراصل فقیر کے پیالے سے چھین کر وہ چیزیں لے آیا تھا، جس کی وجہ سے
جو اس کی فقراء کے سلسلے میں، غربا کے سلسلے میں جو قساوت قلبی تھی، اس قساوت قلبی کے سبب اللہ نے اس کو اس کے پیٹ کا مرض، اس کے پیٹ میں مرض پیدا کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کی خرابی بھی مبتلا ہو گیا۔ حتی لا یہنئ للظالم ظلمہ ولا یطیب لہ عیشہ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم کا جو ظلم ہے کبھی اس کے لیے سازگار نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اس کی جو متمول زندگی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے بہتر ترین ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَهَكَذَا يُصَدِّقُ الْمَثْلُ الْقَائِلُ بِطْنَةُ الْغَنِيِّ انتقام لِجَوْعِ الْفَقِيرِ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ مثل مشہور ہے کہ مالدار کا پیٹ جو خراب ہوتا ہے، جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک طریقے سے انتقام ہے فقیر کی بھوک کا، کہ جو بھوکا رہتا ہے اس انتقام میں اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ما اظلم الاقویاء من بنی الانسان وما اقسا قلوبہم۔ کہتے ہیں کہ جو انسانوں میں سے جو جاندار قسم کے لوگ ہیں وہ کس قدر ظالم ہیں، اور ان کے دلوں میں کس قدر سختی ہے، ان کے دل پتھر کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انام احدہم من جفنیہ علی فراشہ الوثیر۔ کہتے ہیں کہ وہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، اقویاء ہیں، کہتے ہیں اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے اپنے آرام دہ لباس بچھونے پر پڑے رہتے ہیں۔ ولا یقلقہ فی مضجعہ انہ یسمع انین جارہ۔ اور کہتے ہیں کہ جو ان کا پڑوسی ہے، جو کراہتا ہے، جو تکلیف میں ہے، لیکن اس کی کراہ اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے، اور وہ یرعد بردن وقرن۔ کہتے ہیں کہ وہ سردی سے اور انتہائی جاڑے سے کپ کپاتا ہے، لیکن اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وَيَجْلِسُ أَمَامَ مَائِدَةٍ حَافِلَةٍ بِصُنُوفِ الطَّعَامِ قَدِيدِهِ وَشَوَائِهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ۔ کہتے ہیں کہ وہ غربا کی آواز اسے بے چین نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسے دسترخوان کے سامنے بیٹھا ہوا ملتا ہے جو طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں سکھائے ہوئے گوشت ہیں، اس میں بھنے ہوئے گوشت ہیں، اس میں حلویات ہیں اور نمکینات ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اس کا دسترخوان بھرا ہوا رہتا ہے، تو کبھی فقراء کی آواز پر، ان کی کپکپاہٹ پر، ان کے رونے اور دھونے پر کبھی وہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ ولا ينغص علیہ شہوتہ علمہ ان بین اقربائہ وذوی رحمہ من تتواثب احشاؤہ شوقا الی فتات تلک المائدۃ۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، وہ قطعاً مقدر نہیں ہوتی ہے، یہ جان کر کہ ان کے جو اعزاء ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی آنتیں اچھلتی رہتی ہیں کہ یہ دسترخوان کے جو ٹکڑے ہیں گرے ہوئے، کاش کہ انہیں مل جاتے، تو اس طریقے سے وہ اپنی بھوک کو دور کر دیتے۔ وَيَثِيلُ لُعَابُهُ تَلَهُّفًا عَلَى فُضْلَاتِهَا۔ اور کہتے ہیں کہ جو فضلہ ہیں،
اور جو دسترخوان کی بزی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں کو پانے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی زبان سے، اس کے منہ سے رال لعاب ٹپکتا رہتا ہے، بل ان بینہم من لا تخالط الرحمت قلبہ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ثروت مند لوگ ہیں، جو اغنیاء ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے کہ رحمت کا کہیں گوشہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، ولا یاقت الحیاء لسانہ، اور کہتے ہیں کہ جو حیا ہے کبھی حیا ان کو دامنگیر نہیں ہوتی ہے، کہ جو غربا کے تعلق سے وہ بولتے رہتے ہیں، اپنے مالداری کے تعلق سے شیخی پکھارتے رہتے ہیں، اتنے بے حیا لوگ ہیں کہ کبھی ان کی زبان پر قدغنی اس طریقے سے نہیں لگتی ہے۔ فَيَظُلُّ يَسْرِدُ عَلَى مَسْمَعِ الْفَقِيرِ أَحَادِيثَ نِعْمَتِهِ، بلکہ یہ اغنیاء جو ہے مستقلاً فقراء کے سامنے اپنی ثروت مندی کی داستان، اپنی آسائش کی داستان بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَرُبَّمَا استعان به على عد ما تشتمل عليه خزائنه من الذهب والصناديق من الجوهر، اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی فقراء سے وہ مدد لیتے ہیں کہ ان کے جو خزائن ہیں، ان کے جو سارے چیزیں بھری ہوئی ہیں سونوں سے، کہتے ہیں کہ وہ ان کو گننے پر لگاتا ہے، اور اس کے جوہر کے سونا چاندی کے جو صندوق سارے ہیں اس تعلق سے ان سے کام لیتا ہے۔ وَغُرَفُهُ مِنَ الْفُرُشِ وَالرِّعَاشِ، اور جو اس کے سارے کمرے ہیں اور طرح طرح کے اس میں بچھونے ہیں، بستر ہیں، تکیاں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس کے تعلق سے وہ ان سے کام لیتا رہتا ہے، لِيُكَسِّرَ قَلْبَهُ، تاکہ ان کے دل کو توڑ دے، پاش پاش کر دے، وَيُنْغِزُ عَيْشَهُ، اور فقیر کی زندگی کو کہتے ہیں کہ مقدر کر دے، وَيُبْغِضُ إِلَيْهِ حَيَاتُهُ، اور ان کی زندگی کو اجیرن بنا دے، وَكَأَنَّهُ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِّن كَلِمَاتِهِ وَحَرَكَةٍ مِّن حَرَكَاتِهِ يَقُولُ لَهُ أَنَا سَعِيدٌ لِأَنَّنِي غَنِيٌّ وَأَنْتَ شَقِيٌّ لِأَنَّكَ فَقِيرٌ، کہتے ہیں کہ اس کی گفتگو کے ایک ایک لفظ کا آپ تجزیہ کیجئے، اور اس کی جو حرکات سکنات ہیں ثروت مند کی، اس کا جائزہ لیجئے، اس کا مشاہدہ کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے تمام کلمات میں، اس کی تمام حرکات میں یہ چیز موجود ہے کہ مستقلاً وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میں خوش بخت ہوں، وہ اس لیے کہ میں مالدار ہوں، اور تم ایک بدبخت ہو، بدقسمت ہو، حرمہ نصیب ہو، چونکہ تم فقیر ہو۔ تو فی هذه السطور فی هذا الدرس ان المصنف ان المرتب وہ یرید ان یقول کہ فی هذه الدنیا نحن ننظر ونحن نشاہد کل یوم بل کل برہۃ ان الاقویاء ان الاغنیاء وهم یقولون انہم سعیدون بوجہ اموالہ بوجہ دنانیرہ وبوجہ دراہمہم وکذالک وهم یقولون ان الفقراء انہم اشقیاء بانہم مبتعدون عن الاموال وعن الممتلکات وعن الدراہم والدنانیر، فقط ان المصنف یرید هذه النظریہ وهذا الرائے على هذا الطریق غیر مناسبة وغیر طیبة کہ ان الانسان هو يفهم
بحظ طریق عن اخیہ وعن بنیہ شکراً باز حاضر کلمات.